بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حالیہ ایک صدی سے ملک امریکہ دنیا کی سیاست اور فوجی توازن میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ دنیا میں ایک سپر پاور ملک کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک سپر پاور ملک کے لیے جس قدر معاشی ترقی اور افرادی قوت اہم ہوا کرتی ہے، ایسے ہی ایک بہترین فوجی طاقت کسی بھی ملک کے طاقتور رہنے کے لیے ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امریکی فوج بھی اس کسوٹی پر پورا اترتی ہے اور یہ دنیا میں بے انتہا طاقتور سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ جدید سامان حرب و ضرب کے موجود ہونے کو کسی فوج کے لیے کسی جنگ میں کامیاب ہونے کی نوید نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ناظرین دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان اور دیگر ممالک میں کیا ہو چکا ہے۔ لیکن ایک چیز بے حد اہم ہے، اور وہ یہ کہ اصل میں امریکی فوج ہے کتنی طاقتور، اور اس کے پاس کون سا اور کتنا سامان حرب و ضرب کتنی تعداد میں موجود ہے۔ یہی آج کی ویڈیو کا انشاءاللہ موضوع ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے زمینی فوج کی بات کی جائے تو بری فوج میں سب سے اہمیت ٹینکوں کو حاصل ہوا کرتی ہے، اور امریکی فوج کے پاس 6612 ٹینکس موجود ہیں، اور ٹینکوں کی تعداد کے حساب سے امریکہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ آرمرڈ وہیکلز کی بات کی جائے تو امریکی فوج کے پاس بختر بند گاڑیاں 45,193 ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں بختر بند گاڑیاں دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس موجود نہیں ہیں۔ سیلف پروپیلڈ آرٹلری کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 1498 ہے، اور توپوں کی اس تعداد کے حساب سے امریکی فوج چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ اور اسی طرح ٹورڈ آرٹلری امریکی فوج کے پاس 1339 ہے، اور اس شعبے میں امریکی فوج کافی پیچھے ہے، اور اس سے آگے مزید 11 ممالک موجود ہیں۔ راکٹ پروجیکٹرز امریکی فوج کے پاس 1366 کی تعداد میں موجود ہیں، اور یوں چوتھے پائیدان پر یہ تعداد امریکی فوج کو لے آتی ہے۔ ناظرین، بری فوج تو امریکہ کی کچھ کمزور دکھائی دیتی ہے، لیکن فضائیہ امریکی فوج کی بے حد طاقتور ہے۔ اس وجہ سے امریکی زمینی فوج کہیں پر بھی پھنس جائے تو فضائیہ سے ملنے والی کمک امریکی فوج کے لیے فیصلہ کن ضرب ثابت ہوتی ہے۔ کل جنگی جہازوں کی تعداد امریکی فضائیہ کے پاس 13,247 ہے، اور اس تعداد کے حساب سے امریکہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس تعداد کا 14.8% یعنی 1,957 لڑاکا جہازوں پر مشتمل ہے، اور اس شعبے میں بھی امریکی فضائیہ نمبر 1 پر ہے۔ صرف اور صرف حملے کے لیے مختص جہازوں کی تعداد امریکہ کے پاس 783 ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں اٹیک فائٹر جیٹس کسی بھی ملک کی فضائیہ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ مال بردار جہازوں کی تعداد 982 ہے، اور اس شعبے میں بھی امریکی فضائیہ پہلے پائیدان پر آتی ہے۔ تربیتی طیارے 2661، اور اس فہرست میں بھی امریکی فضائیہ صفحے اول پر ہے۔ خصوصی مشنز کے لیے استعمال کیے جانے والے جہازوں کی تعداد 774، جہازوں میں تیل بھرنے والے ٹینکر جہازوں کی تعداد 627، ہیلی کاپٹرز کی تعداد 5463، اور اٹیک ہیلی کاپٹرز کی تعداد 910 ہے، اور ان تمام شعبوں میں امریکی فضائیہ دنیا حرب و ضرب میں تعداد کے حساب سے کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ بری فوج اور ہواؤں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اگر یک بستہ پانیوں کا رخ کیا جائے تو امریکی بحریہ فضائیہ کی طرح ہر شعبے میں صفحے اول پر تو نہیں، لیکن اپنے ملک کی جنگی حکمت عملی کے حساب سے کافی مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیز میں اکثر بین البراعظمی مشنز شامل ہوتے ہیں۔ ان مشنز کی بطریق احسن تکمیل کے لیے امریکی بحریہ کا طاقتور ہونا بے حد ضروری ہے۔ لیکن آخر امریکی بحریہ ہے کتنی طاقتور، اور دنیا حرب و ضرب میں کون سے جنگی ساز و سامان کے حساب سے کتنے نمبر پر آتی ہے، یہ دیکھنا اب بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ کل بحری اثاثے امریکی بحریہ کے پاس 484 ہیں، اور اس تعداد کے حساب سے امریکی بحریہ تیسرے پائیدان پر آتی ہے۔ بحری بیڑے امریکہ کے پاس سب سے زیادہ موجود ہیں، اور بحری بیڑوں کی تعداد امریکہ کے پاس 11 ہے۔ اور امریکہ کے پاس اتنے زیادہ بحری بیڑے کیوں موجود ہیں، اور امریکہ کے روایتی حریف چین اور روس کم بحری بیڑے ہونے کے باوجود امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کر لیتے ہیں، یہ موضوع انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم اپنا موضوع سخن ضرور بنائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہیلی کاپٹر کیریئرز کی بات کی جائے تو اس شعبے میں بھی امریکی فوج 9 ہیلی کاپٹر کیریئرز کے ساتھ صفحے اول پر موجود ہے۔
ڈسٹرائرز کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 92 ہے اور یوں امریکی فوج نمبر 1 پر آتی ہے۔ فریگیٹس امریکی بحریہ کے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور ایسا کیوں ہے یہ بھی کسی اور ویڈیو کا انشاءاللہ ضرور موضوع ہوگا۔ کورویٹس امریکی بحریہ کے پاس 22 اور اس شعبے میں امریکی بحریہ چوتھے نمبر پر، سب میرین 68 اور یوں تمام ممالک میں امریکی بحریہ تیسرے نمبر پر، پیٹرول ویسلز 10 اور اس شعبے میں امریکی بحریہ 142 ممالک کی ایک لمبی فہرست میں 48ویں نمبر پر آتی ہے۔ مائن وارفیئر ویسلز امریکی بحریہ کے پاس 8 موجود ہیں اور یوں امریکی بحریہ 14ویں نمبر پر آتی ہے۔ ناظرین گرامی، قدرتی تیل کی پیداوار کسی بھی ملک کے لیے ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ ناظرین، امریکہ خام تیل 1 کروڑ 10 لاکھ بیرلز اپنے ملک سے پیدا کرتا ہے، جبکہ امریکہ کی ڈیمانڈ تقریباً 2 کروڑ بیرلز ہے۔ اس لیے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھنا اور ان کے ہواری ممالک کے ساتھ جنگ نہ کرنا ہی کسی بھی امریکی جنگ حکمت عملی میں ایک بنیادی کردار کا حامل ہے۔ لیکن یہ مجبوری امریکہ کسی بھی وقت دور کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر ہی ثابت شدہ خام تیل کے ذخائر 35 ارب بیرل سے بھی زیادہ ہیں۔ کل آبادی کی بات کی جائے تو امریکہ کی کل آبادی 33 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس میں سے افرادی قوت صرف 44% ہی ہے، اور کل آبادی کا 36.5% ہی فوجی سروس کے لیے کسی ہنگامی صورتحال میں فٹ ہو سکتی ہے، جو کہ کافی کم ہے، کیونکہ جیسے جنگ عظیم اول اور دوم میں کئی ایک ممالک نے عام آبادی کو بھی جنگ میں استعمال کیا تھا، وہ آپشن امریکہ کے پاس کچھ کم ہے، کیونکہ ہر سال فوج میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد امریکی آبادی کا 1.3% ہے، اور اس حساب سے اتنی بڑی آبادی کے حامل ملک سے آگے 4 اور ممالک موجود ہیں۔ حاضر سروس فوجی امریکہ کے پاس 13,90,000، جبکہ ریزرو فوجیوں کی تعداد 4,42,000 ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔